14 کے 14 اضلاع میں ہر ضلع کے اندر میں نے پریس کانفرنس کی جو ریکارڈ پر موجود ہیں. سندھ حکومت کی تمام الیکشن کے حوالے سے منصوبہ بندیوں سے میں روزانہ کے بنیاد پر قوم کو آگاہ کرتا رہا, میڈیا کو آگاہ کرتا رہا, بتاتا رہا کہ سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرانے, آل پارٹیز کے اعلامیوں کو ردی ٹوکری میں پھینکنے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی ٹوکری میں پھینکنے, آر اوز ڈی آر اوز کے ذریعے اپنے مخالفین کے فارم رد کرانے, نئی حلقہ بندیاں اپنی مرضی کی کرانے, پھر ہمارے پولنگ اسٹیشنز کو اپنی مرضی سے بنانا, پھر پولنگ کے دن پر ووٹرز کی لسٹوں کو اپنی مرضی سے بنانا کہ میں لاڑکانہ سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف آتے ہیں. اگر صحافی بھائی سے گزارش ہے کہ اگر فون پہ اگر باہر بات کر لیں تو بڑی شکر گزار رہوں گا میں آپ سے, پلیز. میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں. 2 دن تک میرے نتائج روکے جاتے ہیں, 2 دن کے بعد میرے نتائج دیے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے مطابق 50 سے 60 ہزار ووٹ میں لیتا ہوں. لاڑکانہ کے عوام کے 50,000 ووٹرز کے نمائندے کا کل ووٹ گم تھا, اور ساری زندگی جس پولنگ اسٹیشن پہ میں نے ووٹ دیا میرا ووٹ وہاں نہیں مل رہا تھا. میں در بدر گھومتا رہا, میڈیا کوریج کرتا رہا, لسٹوں میں میرا نام نہیں مل رہا, لسٹوں میں میرا ووٹ نہیں مل رہا. جا کے کسی اور پولنگ اسٹیشن پہ میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے, میرے سگے چچا اس کی 2 بچیوں کے ووٹ نہیں, میری خالہ اس کا ووٹ نہیں, میرے خالو اس کا ووٹ نہیں, میرے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار 14 ووٹ گھر کے اندر ہیں, 14 کے 14 ووٹ نہیں ووٹر لسٹ میں. اگر یہ سب کچھ بلاول صاحب نے کرنا تھا تو پھر بلاول صاحب آپ نے اپنی والدہ کی شہادت پر جو نعرہ دیا تھا بیس ریونج از ڈیموکریسی, وہ شاید آپ نے پاکستان کے مقتدر اداروں کے ساتھ مل کر عوام سے بدلہ لینے کا نعرہ لگایا تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کے اس قتل کا جو ہے وہ بدلہ عدالت میں جا کے کیس میں اپیئر ہونے سے تو نہیں لینا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں لینا, لاڑکانہ کے عوام سے لینا ہے. 25 جولائی 2018 کو اگر ہم نے انتخابات کو مسترد کیا تو دھاندلی کے بنیادوں پر کیا. کل کے انتخابات دھاندلی زدہ بھی تھے اور بدماشی کے بنیادوں پر بھی تھے. تشدد کیا گیا ہے, ہمارے کارکنان کو مارا گیا ہے, پیٹا گیا ہے, اسٹریٹ فائرنگز ہوئی ہیں, گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں. ہمارے ضلع جیکب آباد کا امیر اس پر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے. میری گھر کی یونین کونسل پر میں نے خود فون کر کے ایس ایس پی صاحب کو کہا کہ جی لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے کو روکیں. آپ کی میڈیا نے کل وہ کلپس چلائی ہیں, میں گاڑی کے چھت پہ کھڑے ہو کر کہتا رہا ہوں کہ لڑائی نہیں کرنی ہے. رات کو 10 بجے میں چیختا رہا ایس ایس پی صاحب کو, میں نے فون کیا کہ لڑائی چل رہی ہے. 10 بجے تک میری یونین کونسل میں ٹھپے بازی ہوتی رہی, فون بھی میں کر رہا ہوں, لڑائی سے روک بھی میں رہا ہوں, اور 2 دہشت گردی کے پرچے بھی میرے پینل کے خلاف کاٹے گئے ہیں, اور میرے بندوں کو دہشت گردی ایکٹ کی FIRs کاٹی گئی ہیں. ایس ایس پی صاحب جرت ہے تو ان بندوں کو گرفتار کر کے دکھاؤ, آؤ میں دیکھتا ہوں کیسے گرفتار کرتے ہو. ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. میں کل کے انتخابی نتائج کو نہ صرف اس کے باوجود کہ جمعیت علماء دوسرے نمبر پر آئی ہے, اس کے باوجود کہ 6.25 لاکھ کے باوجود میں نتائج کو مسترد کرتا ہوں. اثر نو نتائج کا, اثر نو الیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں. MQM نے بھی مسترد کیا ہے, GDA نے بھی مسترد کیا ہے, جمعیت علماء بھی مسترد کر رہی ہے. میری تمام سیاسی سندھ میں رہنے والی جماعتیں جو APC میں موجود تھی ان سے رابطہ ہوا ہے, اور ہم اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن کے حوالے سے کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سندھ میں رہنے والی سیاسی جماعتیں جو پیپلز پارٹی کے مد مقابل الیکشن لڑ رہی ہیں, چاہے GDA ہے, چاہے JUI ہے, چاہے قوم پرست تنظیمیں ہیں, چاہے MQM ہے, شاید ہم اگلے مرحلے کے ہونے والے انتخابات کا مشترکہ طور پر بائیکاٹ کا اعلان بھی کرنے چلے جائیں. اس پر ہماری مشاورت چل رہی ہے. 25 جولائی کو انتخابات دھاندلی زدہ تھے, لیکن
26 جون 2022 کے انتخابات دھاندلی زدہ بھی ہیں اور بدماشی زدہ بھی ہیں. کل رینجرز کیوں نہیں تھی؟ فائرنگ اسٹریٹ ہوئی، کہاں تھی رینجرز؟ براہ راست پولنگ کا عملہ، پریزائڈنگ افسران، ایجنٹس، ڈاکو نے آ کر اغوا کیے ہیں، کہاں تھی رینجرز؟ اسٹریٹ فائرنگ شہر میں چلتی رہی، کہاں تھی رینجرز؟ رات 11 بجے تک پولنگ میں ٹھپے بازی ہوتی رہی، کہاں تھی رینجرز؟ الیکشن کمیشن نے لکھا کہ رینجرز آئے گی، سندھ کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور رینجرز کو آنے نہیں دیا، اور پولیس گردی میں کل کے انتخابات کرائے گئے ہیں. غلام نبی میمن صاحب آئی جی سندھ میرے لیے قابل احترام ہے، ان کا اب تک کا اپنا سروس کیریئر صاف اور شفاف رہا ہے، لیکن شاید آئی جی کے کیریئر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بھی وہی کردار ادا کیا جو باقی پولیس افسران کرتے رہے ہیں. میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے کم ایسے رویے اور اس طرح پولیس گردی جو انہوں نے کل کروائی ہے اور پولیس کی نگرانی میں کروائی ہے، کم سے کم مجھے یہ امید نہیں تھی کہ غلام نبی میمن صاحب جیسا اچھا افسر بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن کرسی کا نشہ ہے، کیا کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا نام لیتی ہے، آج کے اس پریس کانفرنس میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ماتھے سے جمہوریت کا تمغہ واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار جماعت نہیں ہے. سندھ کے اندر جمعیت کے کارکن، سندھ کے عوام، ان کے خلاف ووٹ دینے والے، کل جن کو مارا گیا ہے، کل جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، کل جن کو پیٹا گیا ہے، جن پر دہشت گردی کے ایف آئی آرز کی گئی ہیں، پیسوں پہ جن کا ووٹ خریدا گیا ہے، جن کے رات 11 بجے تک نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، ججز اور جرنلز اور ہائی کورٹ کے جو ہے آر اوز الیکشن کمیشن کے خریدے گئے ہیں، جن لوگوں کے ووٹ چرانے کے لیے آج سے وہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کرے گا اور یاد کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسے نتائج کے بعد پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار پارٹی نہیں رہے گی. وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی دو اتحادی جماعتوں، جس کی بھیساکی پر آپ کا اقتدار کھڑا ہوا ہے، اور بڑی جماعتیں جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے آپ کے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیں. وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادی جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی دو اتحادی جماعتیں آپ سے اقتدار کی بھیساکی واپس لینے پر نہ سوچ لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تمام صورتحال سے واقف ہیں، لمحہ لمحہ میں نے تمام چیزیں ان کے نوٹس میں لائی ہیں. میں 14 اضلاع کے زخمی ہونے والے کارکنان، 14 اضلاع کے اندر زخمی ہونے والے عہدیداران، 14 اضلاع کے اندر مینڈیٹ چوری ہونے والے 2000 جمعیت علماء اسلام کے امیدواران، یونٹ سے لے کر صوبے تک جمعیت علماء اسلام کے تمام امیدواران عہدیداران کی طرف سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ اس اتحاد پر اثر نو غور کریں اور جائزہ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حکومت کا حصہ بھی رہیں اور یہاں اسی حکومت کے اتحادی جماعت کے ہاتھوں ہم پٹتے بھی رہیں، زخمی بھی ہوتے رہیں، دہشت گردی کے ایف آئی آرز کو بھی سامنا کرتے رہیں، اور ہم پھر اسی اتحادی جماعت کے ہاتھوں اپنا مینڈیٹ بھی چوری کرواتے رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری مرکزی جماعت 2000 امیدواران صوبہ سندھ کی یونٹ سے صوبائی لیول تک کی جماعت کے اس مطالبے پر غور کرے گی اور وزیر اعظم سے مطالبہ کرے گی. ہمارے ان سنجیدہ جو مطالبات ہیں ان پر غور کرے گی، اور نہیں تو پھر حکومت سے علیحدہ ہونے پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام غور کرے گی اور اثر نو اس اتحاد کا جائزہ لے گی. یہ ممکن نہیں کہ کارکن پٹتا رہے اور ہم اقتدار کا مزہ لیتے رہیں. آخری بات، کل بروز منگل 28 جولائی 2022 14 اضلاع میں الیکشن کمیشن کے آفیسز کے سامنے الیکشن کمیشن کے جانبدار ہونے، پولیس کے رویے اور سندھ حکومت کے دھاندلی کے خلاف جمعیت علماء اسلام بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گی.
اور جس طرح 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے صوبہ سندھ کے عوام کو حکومتی مشینری، پیسوں کے زور، نوابوں سرداروں کے زور اور دھاندلی سے نکالنے کے لیے آج میں سندھ میں نئی تحریک کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ سندھ حکومت کے خلاف تحریک جاری کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ گھوٹکی سے کراچی تک جمعیت علماء اسلام اب روڈوں پر ہوگی سندھ حکومت کے خلاف، روڈوں پر ہوگی، راستوں پر ہوگی سندھ حکومت کے خلاف۔ اور جس طرح عمران خان کے گھر جانے تک ہم نے تحریک چلائی تھی سندھ حکومت سے سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک، جناب آصف علی زرداری صاحب سے اس سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک، اب جمعیت علماء اسلام سندھ میں تحریک چلائے گی، روڈوں پر رہے گی، راستوں پر رہے گی، جب تک سندھ کے عوام کی اس دھاندلی زدہ حکومت سے، پیسے زدہ حکومت سے، نوابوں اور سرداروں کی حکومت سے اور الیکشن کمیشن کی جانبدار حکومت سے جان نہیں چھڑائی جاتی، تب تک ہم اپنی تحریک کو بند نہیں کریں گے۔ جمعیت علماء جلد اپنی CEC کا اجلاس بلائے گی 2 سے 3 دن کے اندر، اور ہم گھوٹکی سے کراچی تک لانگ مارچ کا اپنے CEC کے مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ البتہ کل میں اس میڈیا کے ذریعے 14 اضلاع کے کارکنوں کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، امیدواران کو، ووٹرز کو پابند کرتا ہوں کہ کل بروز منگل شام 4 بجے تمام اضلاع کی ضلعی الیکشن کمیشن کے آفسوں کے باہر دھرنے دیں، مظاہرے کریں، اور اب اس وقت تک یہ تحریک رہے گی جب تک ہمارا ووٹ کا تقدس ہمیں واپس نہیں کیا جاتا۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔